پاکستان کے مالیاتی منظرنامے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، ایک ایسی تبدیلی جو پورے کے پورے سسٹم کو نئی شکل دے رہی ہے۔ تو آج ہم اسی تبدیلی کے مرکز میں موجود ایک ادارے یعنی میزان بینک کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تفصیل میں جانے سے پہلے چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو، پاکستان کا سب سے غالب، سب سے بڑا مالیاتی ادارہ کون سا ہے؟ جو بھی نام ذہن میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اصل جواب وہ نہ ہو، کیونکہ اس سوال کا جواب صرف ایک نام نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کی معیشت میں ایک بہت گہری اور طاقتور تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آئیے اس تبدیلی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، میزان بینک کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پاکستان کے بینکنگ سیکٹر میں آنے والی اس بنیادی تبدیلی کو سمجھنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے، جہاں پورا مالیاتی نظام، پورا فائنینشل سسٹم شریعہ کے اصولوں کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے۔ اور اس تبدیلی کے پیچھے کئی بڑی وجوہات ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے ہیں، اسٹیٹ بینک کی پالیسیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر عوام میں سود پر مبنی نظام پر ایک بڑھتا ہوا عدم اعتماد بھی ہے۔ اب اصل دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک بینک اس تبدیلی میں صرف حصہ نہیں لے رہا، بلکہ وہ اس کی قیادت کر رہا ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالیں۔ میزان بینک کا غلبہ بالکل واضح ہے۔ یہ اسلامی بینکنگ کے 40% سے زیادہ اثاثوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور ملک کے کل بینکنگ ڈپازٹس میں اس کا حصہ 20% سے زیادہ ہے۔ یہ نمبرز اسے صرف ایک بڑا بینک نہیں بناتے، نہیں، بلکہ ایک ایسا ادارہ بناتے ہیں جو پورے سسٹم کے لیے اہم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بینک سود وصول کیے بغیر اتنا طاقتور کیسے بن جاتا ہے؟ آخر اس کا انجن چلتا کیسے ہے؟ آئیے اس کے کام کرنے کے طریقے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، سود سے بچنے کے لیے میزان بینک اثاثوں پر مبنی لین دین کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مرابحہ میں بینک کلائنٹ کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے اور پھر اسے ایک طے شدہ منافع پر آگے فروخت کر دیتا ہے۔ اسی طرح اجارہ لیزنگ کی طرح ہے، اور سکوک اسلامی بانڈز ہیں جو کسی حقیقی اثاثے میں ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس پورے عمل سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ لین دین صرف پیسے ادھار دینے پر نہیں، بلکہ ایک حقیقی اثاثے پر مبنی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو گاڑی چاہیے تو بینک پہلے خود گاڑی خریدتا ہے اور پھر اسے ایک طے شدہ منافع کے ساتھ قسطوں میں کلائنٹ کو بیچ دیتا ہے۔ لیکن میزان کا اصل خفیہ ہتھیار اس کے فنڈز کا ذریعہ ہے۔ اس کے 94% ڈپازٹس کم لاگت والے کاسا اکاؤنٹس ہیں، یعنی کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹس، اور اس میں سے بھی تقریباً آدھے تو کرنٹ اکاؤنٹس ہیں جن پر بینک کو کوئی منافع دینا ہی نہیں پڑتا۔ یہ اسے ایک ایسی غیر معمولی برپری دیتا ہے جس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہی کم لاگت فنڈنگ جب ایک محتاط حکمت عملی کے ساتھ ملتی ہے تو میزان کو ایک ناقابل یقین حد تک مضبوط مالیاتی قلعہ بنانے میں مدد دیتی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قلعہ کیسے تعمیر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی منافع بخشی کو دیکھیں۔ یہ شاندار ہے۔ 34% سے زیادہ کا ریٹرن آن ایکویٹی اسے پاکستان کے سب سے زیادہ منافع بخش بینکوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ دوسری بات، اس کی مالیاتی صحت بہت مضبوط ہے۔ اس کا کیپٹل ایڈیکویسی ریشو، جو کہ بینک کی مالیاتی جھٹکوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا پیمانہ ہے، قانونی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آخر میں یہ خراب قرضوں کے خلاف بہت زیادہ محفوظ ہے، جس کا کوریج ریشو 146% سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بات اس کے استحکام کی ایک شاندار مثال پیش کرتی ہے۔ تو یہ سب مل کر ایک ایسی معاشی خندق بناتے ہیں جسے پار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی طاقت صرف کم لاگت فنڈنگ میں نہیں، بلکہ اس کے برانڈ پر لوگوں کا اعتماد ہے، اس کا ملک بھر نیٹ ورک ہے، اور یہ ایک ایسے نظام میں کام کر رہا ہے جو خود اسی کی سمت میں بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس ساری طاقت کو دیکھتے ہوئے مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ اس پوری کہانی سے آخر کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میزان کو صحیح تناظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی لاٹری کا ٹکٹ نہیں ہے، یا کوئی ایسا سٹاک نہیں جو راتوں رات امیر کر دے۔ اس سے دراصل کسی بھی پورٹ فولیو کے لیے ایک مستحکم بنیاد، ایک اینکر کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ دولت میں مستقل اور پائیدار اضافہ کرتا ہے۔ تو آخر میں حتمی بات یہ ہے کہ میزان بینک صرف ایک سٹاک نہیں ہے، یہ ایک ایسا مالیاتی ادارہ ہے جس کی اصل پروڈکٹ اعتماد ہے، اور اس کا پورا کاروباری ماڈل اسی اعتماد کو نسلوں تک پائیدار، طویل مدتی قدر میں تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔